لیکن پھر بہت جلدی میرا نکاح علی کے ساتھ پڑھا گیا۔ ہاں، البتہ جب میرے چہرے کے اور بدن کے مار کھانے کے نشان ٹھیک ہو چکے تھے تو تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ پہلے دلہے کے مقابلے میں میرے بابا، جو اپنے دینی طالب علم دلہے سے ناخوش تھے، نہایت ہی سادہ طریقے سے نکاح کا انتظام کیا۔ 10 بڑے بزرگ دونوں طرف کے رشتہ داروں کو بلایا، ایک مختصر سی شام کی چائے، شیرینی اور معمولی سا کھانا۔ اگرچہ علی کو یہ بھی بہت پسند آیا، لیکن ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، اور اس وقت میں بہت خفا تھی۔ کبھی شادی کرنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور وہ بھی اوپر سے ایسی شادی۔ جس کو بھی ہماری شادی کے بارے میں خبر ہوتی، سب مجھے یہی کہتے: ہانیہ، تم بالکل پاگل ہو۔ تمہاری بہن کا شوہر، جو ایک شہنشاہی بڑا افسر ہے، وہ آج اس حالت میں ہے، تو تم تو اس سے بھی بدتر حالت میں رہو گی، اس لیے کہ تم نے ایک دینی طالب علم سے شادی کی ہے، جس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی مال و دولت۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ بدبخت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس ایک پھوٹی کھوڑی بھی نہ ہوگی۔ تمہارا تو بہت برا حال ہوگا، شاید دوبارہ سورج کو نکلتے ہوئے بھی نہ دیکھو۔ کبھی کبھی جب ان باتوں کے متعلق سوچتی تو روح کانپ جاتی میری، اور پچھتانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اب تو پانی سر سے گزر گیا تھا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ان دنوں طلاق کی شرح بہت کم تھی، اور رسم یہ تھی کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی اسی گھر سے جنازہ نکلتا تھا، حتیٰ اگر غربت سے موت بھی آ جائے تو سسرال میں ہی آئے۔ سسرال کی دہلیز کو پار کرنے کی اجازت نہ تھی، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ اس دن ہم چاہ رہے تھے کہ جہیز اور شادی کی چیزیں خریدنے کو جائے۔ میری ماما نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بابا کو فون کیا کہ ان کی اجازت لے لیں۔ اس نے بھی غصے سے چلایا کہ اس کے شوہر سے پوچھو، اور کال کاٹ دی۔ کافی تلاش اور جستجو کے بعد آخر کار علی کسی طرح ہمیں مل گیا۔ ماں نے سہمی اور کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ اس سے کہا: سلام علی آغا، ہم چاہ رہے تھے کہ جہیز کی خریداری کے لیے باہر جائے۔